السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ قرآن حکیم میں 29ویں پارے میں سورہ مدثر ہے، اور اس کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے جنت والوں اور جہنم والوں کا ایک مکالمہ، ایک ڈائیلاگ نقل کیا ہے۔ اس میں سے چند آیات ہیں سورہ مدثر کی آیت نمبر 42 سے لے کر آیت نمبر 47 تک۔ سورہ مدثر آیت 42 سے 47، ان آیات کی کچھ یاد دہانی اپنے لیے اور آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر جو مکالمہ نقل کیا تو جنت والے جہنم والوں سے سوال کر رہے ہیں۔ ان آیات کا ترجمہ اس طرح ہے، جنت والے پوچھیں گے مجرمین سے، اہل جہنم سے، ما سلککم فی سقر، کیا شے تمہیں جہنم میں لے گئی، یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں لے گئی؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم مصلین، ہم نماز ادا کرنے والے نہیں تھے۔ ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا کھلانے والے نہیں تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم فضول بحثیں کرنے والوں کے ساتھ لگے رہتے تھے، مشغول رہتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم بدلے کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ یقینی بات یعنی موت ہمیں آ گئی۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جن پر ہم کلام کریں گے مختصراً آگے چل کر۔ قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے، رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت ہے، اور مختلف انداز میں مختلف پیرایوں میں اللہ تعالیٰ نے باتیں ہمیں سمجھائی ہیں۔ اس قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے واقعات بھی ذکر کیے ہیں، مثالوں کو بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے، تمثیلات، پیربلز ان انگلش میں کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء اور دیگر لوگوں کی گفتگو کو بھی نقل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں کبھی شہد کی مکھی کا ذکر بھی کرتا ہے، مچھر کی مثال بھی دیتا ہے، ہدہد کے کلام کو بھی ذکر کرتا ہے، ہم سب نے سن رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کبھی کل جو معاملات پیش آنے والے ہیں آخرت میں، ان کا تذکرہ بھی فرماتا ہے۔ آج دنیا میں بریکنگ نیوز کا کانسیپٹ ہے نا، ہر وقت اسمارٹ فون کھلا رہتا ہے، ہر وقت اسکرین کھلی رہتی ہے، زیادہ سے زیادہ 1 منٹ پہلے کی خبر ہمارے سامنے آتی۔ اللہ کے کلام میں کل کی، مستقبل کی خبریں بیان کر دی گئیں اور ان کو وضاحت کے ساتھ ذکر کیا گیا، اور کل یعنی جنت میں کیا کچھ پیش آنے والا ہے، جہنم میں کیا کچھ پیش آنے والا ہے، اللہ نے تفصیل سے بیان کیا۔ یہ کسی ہیڈ لائن نیوز میں نہیں ملتا، حالانکہ یہ اصل مسئلہ ہے میرے اور آپ کے لیے آخرت کے اعتبار سے۔ پھر اللہ تعالیٰ جنت والوں جہنم والوں کے مکالموں کو ذکر کرتا ہے، ان کے ڈائلاگس کو ذکر کرتا ہے، ان کی گفتگو کو ذکر کرتا ہے، جہنم والوں کی حسرتوں کو بھی ذکر کرتا ہے، جنت والوں کی خوشیوں کو بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے۔ اور یہ سب کس لیے ہے؟ یہ ہدایت کے لیے ہے، کیونکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ہدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہدی للتی ہی اقوم، اس راستے کی رہنمائی کرنے والا یہ قرآن ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اس کی آیات، واضح آیات کیوں عطا کی گئیں؟ تاکہ لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لایا جائے۔ تو یہ ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ آج جو ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ ایک مکالمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا، اور اللہ کا کلام سچا ہے۔ 2 مرتبہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 87 میں، 87 میں، سورہ نساء کی آیت نمبر 122 میں، 122 میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر کس کا قول سچا ہوگا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، حدیث میں ہم پڑھتے ہیں بہترین بات تو اللہ کی کتاب کی بات ہے۔ بہرحال اللہ کا کلام ہے، اللہ نے نقل کیا ہے کہ یہ جنت والے جہنم والوں سے سوال کریں گے۔
اب یہ بھی اندازہ کریں کہ جہنم کی وسعتوں کا ہمیں اندازہ نہیں، اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ سورہ قوف میں ہم پڑھتے ہیں، 26 پارے میں پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم سے پوچھے گا حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی؟ وتقول حل من مزید، وہ جہنم کہے گا اے اللہ اور بھی ہے تو ڈال دے، اے اللہ اور بھی ہے تو ڈال دے، اے اللہ اور بھی کوئی ہے تو ڈال دے، میرے اندر وسعت کی کمی نہیں ہے اہل جہنم کو یا مجرموں کو عذاب دینے کے لیے۔ اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے، اس جہنم کی وسعتوں کا بھی ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جنت کی وسعتوں کا بھی اندازہ نہیں کر سکتے۔ بارہا وہ حدیث مبارک پیش کی گئی، مسلم شریف کی روایت ہے کہ آخری شخص جو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا، آخری شخص جو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا، وہ آخری والے کی جنت ہماری اس دنیا سے 10 گنا 10 ٹائمز 10 گنا بڑی ہوگی۔ تو اولین کی جنت کا عالم کیا ہوگا، مقربین کی جنت کا عالم کیا ہوگا، انبیاء اور رسول کی جنت کا عالم کیا ہوگا، اور امام الانبیاء کی جنت کا عالم کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر ہم نہ جہنم کی وسعتوں کو سمجھ سکتے نہ جنت کی وسعتوں کو، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ اہل جنت اہل جہنم کے مکالموں کو، ان کے ڈائلاگ کو نقل کیا۔ اور آج اس دنیا میں ہم جی رہے ہیں، ڈیجیٹل دور میں جی رہے ہیں، دنیا کے ایک کونے میں بیٹھ کر دوسرے کونے والوں سے بات کرنا اور ان کو دیکھنا لائیو ٹیلی کاسٹ کی صورت میں کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اتنی بات تو سمجھ آ رہی ہے، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ جنت کی وسعتیں جن کو ہم نہیں سمجھ سکتے، جہنم کی وسعتیں جن کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اس کے باوجود یہ مکالمہ اللہ کروائے، اور ایک نہیں کئی مکالمے قرآن پاک میں نقل کیے گئے۔ اب آئیے ان آیات کی یاد دہانی کے طور پر تھوڑی سی تشریح۔ یہ جنت والے جہنم والوں سے سوال کر رہے ہیں، اس سے پہلے بہت ساری آیات ہیں، تفصیل کا موقع نہیں، براہ راست مکالمہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ جنت والے جہنم والوں سے سوال کر رہے ہیں، فرمایا کہ ما سلککم فی سقر، یہ کیا شے تمہیں بھڑکتی آگ میں، جہنم کی آگ میں لے آئی؟ اور اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ اللہ کے رسول کی حدیث بخاری شریف میں یہ جہنم کی جو آگ ہے اس دنیا کی آگ سے 69 گنا 69 ٹائمز زیادہ شدید ہے۔ ہم تو ماچس کی تیلی اپنے انگلی پر ایک لمحے کو برداشت نہیں کر سکتے، دنیا کی آگ، بڑی سے بڑی آگ بھی تو لگتی۔ کبھی عراق اور کویت کی وار ہوئی تھی تو کتنی آگ لگی تھی وہاں پر، بہرحال پاکستان سے بھی فائر فائٹرز وہاں پر گئے تھے اور انہوں نے بڑا کام کیا تھا بہرحال، لیکن دنیا کی آگ تصور کر لیں کتنی ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 69 گنا 69 ٹائمز 69 گنا زیادہ شدید ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ بہرحال یہ جنت والے پوچھ رہے ہیں کیا شے تمہیں جہنم میں لے گئی اور یہ بھڑکتی آگ میں لے گئی؟ یہ اپنی جگہ بڑا موضوع ہے، ہم جہنم کو بڑا ہلکا لیتے ہیں شاید، اور جنت کو بھی بڑا ہلکا لیتے ہیں، مگر اللہ نے تقریباً قرآن پاک کے ہر دوسرے صفحے پر جنت اور جہنم کا ذکر ہمیں دیا ہے، کسی نہ کسی انداز میں، آخرت کا ذکر دیا۔ یہ اپنی جگہ بڑا موضوع ہے، کبھی اور کسی موقع پر بات کر لیں گے کس طرح اللہ نے اور اس کے رسول علیہ السلام نے جہنم کے عذابوں کو کثرت سے بیان کیا تاکہ وہ خوف پیدا ہو، بندہ ڈرے اور اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ کیسے بچیں گے؟ ان کاموں سے بچنا ہے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، اور یہاں بتایا جا رہا ہے کیا چیز جہنم میں لے جانے والی، کیا امور جہنم میں لے جانے والے، کیا کرتوت جہنم میں لے جانے والے، اللہ کا کلام بیان کر رہا ہے۔ پہلی بات کیا بیان کریں گے جہنم والے؟ یہ سوال جنت والوں کا، کیا شے تمہیں جہنم کی آگ میں لے گئی، بھڑکتی آگ میں لے گئی؟ پہلا جواب قالوا، وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز ادا کرنے والے نہیں تھے۔ بہت اہم بات ہے یہ، اور بڑے گوشے ہیں اس نقطے، اس کلام پر، یہ اس آیت کے حوالے سے جو ذہنوں میں آنے چاہیے ہمارے۔ بہرحال پہلا جواب ہم نماز ادا کرنے والے نہیں تھے۔ کافروں سے نماز کا مطالبہ نہیں ہے، کافروں سے پہلا مطالبہ ایمان لانے کا ہے، ایمان لانے کے بعد نماز کا مطالبہ ہے بھائی۔ تو معلوم ہوا کہ وہ شخص جو اللہ کو ماننے کا دعوے دار ہے، رسول اللہ علیہ السلام کو ماننے کا دعوے دار ہے، اللہ کے قرآن کو، کلام کو ماننے کا دعوے دار ہے، اور ہر چند گھنٹوں بعد لگنے والی آواز کی حی علی الصلاۃ اس پر لبیک نہیں کہتا، ہر چند گھنٹوں بعد اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کا امتحان ہوتا ہے، تو اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، تو رسول اللہ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، ہر چند گھنٹوں بعد تیرا ٹیسٹ ہو رہا ہے، تو اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا؟ اس پکار پر کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں ہوتا، اس پکار کو جانے دیتا ہے، تو ٹھکانہ کدھر ہے پھر؟ جہنم میں۔
بے نمازی کا ٹھکانہ جہنم میں. توجہ کر لیں دوبارہ, کافر ہے ایک شخص, اس سے نماز, زکوٰۃ, روزہ, حج کا تقاضا نہیں ہے. اسلام قبول کرے گا, ایمان لائے گا, تب اس سے نماز کا تقاضا ہے, زکوٰۃ کا تقاضا اور دیگر تقاضے ہیں. ابھی تو تقاضا ہی نہیں اس سے. نماز کا مطالبہ تو ماننے والے سے. تو ایمان کا دعویٰ کرنے والا ایمان کا دعویٰ کرتا رہے مگر ایمان کا ٹیسٹ پورا نہ کرے, اور ہر چند گھنٹوں بعد پہلا مطالبہ, اولین مطالبہ, یعنی ابھی اگر 1:25 ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, ہم تو مسلمان ہیں, بعض مرتبہ یہاں کبھی اور مقامات میں, یہاں کبھی کبھی ہوا, لیکن مغربی ممالک میں یا غیر مسلم ممالک میں زیادہ ہوتا ہے, ہر جمعے میں کوئی شخص کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے. تو چند گھنٹوں بعد عصر کی نماز کا وقت آ جائے گا, اس کا ٹیسٹ ہے کہ جو تو نے کلمہ پڑھا اور اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کا تو نے دعویٰ کیا, اب تیرا عمل ثبوت پیش کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. یہ ہے نماز کی اہمیت. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا, بندے کے اسلام اور کفر کے درمیان نماز کا فرق ہے یا فصل ہے. بندے کے اسلام اور کفر کے درمیان نماز کا فصل ہے. اگر نماز ادا کر رہے تو اسلام کی طرف ہے, اور نماز ادا نہیں کر رہے تو کفر کی طرف جا رہا ہے. ائمہ جو معروف ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, ان میں سے 3 تو کہتے ہیں, 4 میں سے 3 کہتے ہیں بے نمازی ہے ہی کافر, بلکہ کہتے قتل کر دو اس کو. اللہ اکبر کبیرہ, دعویٰ کرتا اور نماز ادا نہیں کرتا. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کہ ذرا اس کو جیل میں رکھو, نماز کا پابند ہو جائے تب اس کو چھوڑو. یہ آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں, 5 نمازیں ضائع کر کے بھی ہم مطمئن ہیں کہ مسلمان ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, جن کے بارے میں ہمارے بعض حضرات کے دلوں میں بہت سارے اعتبارات سے بڑی محبت ہے, وہ فرماتے ہیں بے نمازی کا حق بھی نہیں کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے. حق ہی نہیں اس کا کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے. اللہ کے رسول کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم منافق نمازوں میں آتے تھے. وہ منافق جو کھلے کافر, یعنی کافروں سے بھی بڑھ کر شدید دشمن تھے اسلام کے, اندر خانے اسلام کو نقصان پہنچاتے تھے, لیکن ظاہر کا دعویٰ کرتے تھے اسلام کا, تو وہ بھی نماز میں آتے تھے. کیوں؟ صحابہ کرام یہ طے کر چکے تھے جو نمازی نہیں ہے وہ کافر ہے, جو نماز میں نہیں آیا وہ کافر ہے. اس لیے اس دور کا منافق بھی اپنے اسلام کے اظہار کے لیے 5 نمازوں میں آتا تھا تاکہ اس کو مسلمان مانا جائے. یہ آج ہمارا دور ہے کہ 5 نمازیں اکثر لوگ ضائع کر کے بھی مطمئن بیٹھے کہ ہم کون ہیں, ہم مسلمان ہیں. یہ پہلا جواب آ رہا ہے, یہ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے بھائی. پہلا جواب جہنم میں جانے کی پہلی وجہ, ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے. اور پہلا سوال قیامت کے دن کی بچپن سے حدیث یاد ہے, یہ صرف بچوں کو اسکولوں میں پڑھانے کے لیے حدیث بتائی جاتی ہے, یہ مدرسے میں بچوں کو یاد کرانے کے لیے حدیث پڑھائی جاتی ہے کہ پہلا سوال قیامت کے دن نماز کے بارے میں ہوگا. طبرانی شریف کی روایت. نماز ٹھیک ہے تو باقی معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے, اگر نماز میں بگاڑے باقی معاملات میں بھی بگاڑ پیدا ہو جائے گا. خدا را ہم غور کریں اس بات پر. اور ہاں 2 ادا کر لی, 3 چھوڑ دیں, 4 ادا کر لی, فجر کی چھوڑ دی. کیوں بھائی؟ 5 کا حکم اللہ کا ہے, تو 2 آسان لگی اور 3 مشکل لگی تو چھوڑ دی. تو اللہ کی مان رہے, اپنے نفس کی ہم مان رہے کہ نفس کو آسان لگی تو 2 ادا کی, باقی چھوڑ دی. 4 آسان لگی تو ادا کی اور 5ویں چھوڑ دی. کیوں؟ آخر 5 کا حکم اللہ سبحانہ و تعالی نے دیا ہے. کیا شے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے گھر کا طواف کب رکتا ہے؟ صرف فرض نماز کے وقت. نماز جنازہ بھی ہوتی تب بھی کچھ لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں, سلام پھیرتے ہی طواف شروع ہو جاتا ہے. صرف اللہ کے گھر کا طواف رکتا ہے جب فرض نماز, فرض زکوٰۃ ادا ہو رہی ہوتی ہے, نماز ادا ہو رہی ہو, بس. اب بتائیے میری اور آپ کی زندگی میں کوئی شے اللہ کے گھر کے طواف سے زیادہ افضل ہے, اللہ کے گھر کے طواف سے زیادہ قیمتی ہے, اللہ کے گھر کے طواف سے زیادہ اہم ہے کہ ہمارے پاس نماز کا وقت نہیں؟ ہم چھوٹے تھے, اکثر میری عمر کے لوگوں کو یاد ہوگا, ایک اسٹیکر چھپتا تھا, تجھے نماز کی فرصت نہیں, تعجب ہے. تجھے نماز کی فرصت نہیں, تعجب ہے. اللہ اکبر. اور ایک واقعہ میں نے کئی مرتبہ پیش کیا ہے, وہ بچوں سے پوچھا بیٹا نماز کون نہیں پڑھتا, تو اسکول کا بچہ کہتا ہے ٹیچر کو جو کافر ہوتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا, جو کافر ہوتا ہے وہ نماز نہیں ادا کرتا, اور جو مر جاتا ہے وہ نماز ادا نہیں کرتا. تو کافر ہے تو بے نمازی ہوگا, ٹھیک ہے, مر گیا تو نماز نہیں ادا کرے گا. مسلمان ہو, زندہ ہو, ہوش و حواس میں ہو اور بے نمازی ہو, امپاسبل.
اور کتنے یعنی مسجدیں کس طرح روتی ہوں گی اللہ کے سامنے. یا آ جاتے مسلمان رمضان میں، رمضان کے بعد فارغ، آ جاتے اپنے گھر میں میت ہوگی، 3 دن نماز ادا کی، اس کے بعد فارغ. انا للہ و انا الیہ راجعون. پہلی وجہ، اب اس سے ایک اور مسئلہ بھی سمجھیں. یہ جو ہمارے ایک تصور ہے نا، جو غلط تصور ہے، وہ جی اللہ تعالیٰ اپنے حق کو تو معاف کر دے گا، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں، بندوں کے حقوق کی فکر کرنی چاہیے. اس پر ہم نے پہلے بھی کلام کیا. یہ آدھی بات کرتے ہیں، غلط بات کرتے ہیں. یہ لائسنس تو کل نہیں کہ اللہ کے حقوق پامال کرو. وہ جی اللہ تعالیٰ اپنا تو معاف کر دے گا، بندوں کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے. یہ کس کا حق بیان ہو رہا ہے؟ نماز کسی بندے کے لیے ادا کرتے ہیں ہم؟ کس کے لیے ادا کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے ادا کرتے ہیں. یہ اللہ کا حق ہے. وہ بندوں کا حق بھی اہم ہے، اس پر بھی ہم نے کلام کیا، بار بار کلام کیا، آئندہ بھی کلام کریں گے. مگر لائسنس تو کل تھوڑے ہی ہے کہ جو اللہ کے حقوق پامال کرنے کی لائسنس چھٹیوں میں مل گئی ہے، نماز ضائع کرنے کی چھٹی مل گئی. استغفر اللہ، غلط بات ہے بھائی. حقوق اللہ، حقوق العباد سمجھانے کے لیے. حقوق العباد کا حکم بھی کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا. ماں باپ کا حق، اس میں ڈنڈی ماروں گا تو ماں باپ تو کچھ نہیں کہیں گے، اللہ چھوڑے گا؟ بیوی کے ساتھ کوئی شوہر زیادتی کرے، بیچاری شاید کچھ نہ کر سکے، اللہ چھوڑے گا؟ پڑوسی کا حق مار لیا، وہ کچھ نہ کر سکے، اللہ چھوڑے گا؟ اللہ تو پوچھے گا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ حقوق العباد بھی اللہ کے حقوق ہیں، اس لیے کہ ان کو ادا کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے. آج کسی کا حق مار بھی لوں گا تو کل اللہ پوچھے گا. یہ بھی حقوق اللہ ہی بن جائیں گے قیامت کے. ذہن میں رکھیے اس چیز کو. تو یہ لوگوں نے جو اس کو مس انٹرپریٹ کیا ہے یا وے آؤٹ نکال لی اللہ کی دین کی اور اللہ کی شریعت کی پابندی سے بچنے کے لیے، یہ باطل تصور ہے. نماز اللہ کا حق ہے، پہلا سوال اس کے بارے میں ہوگا. اور حقوق اللہ بھی اہم ہیں اور حقوق العباد بھی اہم ہے، کوئی شک نہیں. لیکن یہ کہنا کہ جناب اللہ اپنا چھوڑ دے گا، اور یہ کہہ کہ ہم نمازوں کی بھی پابندی چھوڑے، زکوٰۃ میں ڈنڈیاں مارے، روزوں میں ڈنڈی مارے اور اللہ کے اور احکامات پہ ڈنڈی مارے، یہ دل کو بہلانے کے لیے اچھی بات ہوگی. یہ دل کو بہلانے کے لیے اچھی بات ہوگی، مگر یہ چلنے والی بات نہیں ہے. پہلا سوال قیامت کے دن نماز کے بارے میں ہونا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو تمام نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. بڑی کڑوی سی بات ہے، کوئی بتائے ہمیں آ کر کہ کیا ایکسکیوز ہے نماز ادا نہ کرنے کا. کوئی بتائے آ کر ہمیں کیا ایکسکیوز ہے، کیا بہانہ ہے نماز ادا نہ کرنے کا. اسرائیلی ظالموں کی قید میں جو مسلمان قیدی ہیں نا، ان کے بارے میں کچھ فقہی سوالات پوچھے گئے. امریکی ظالموں کی قید میں جو مجاہدین تھے، کچھ فقہی سوالات پوچھے گئے. یہاں تک جواب دیا کہ اگر تمہارے ہاتھ بندھے ہوئے اور تمہارے اگر پیر بندھے ہوئے، تم نہ کھڑے ہو سکتے ہو، نہ تم رکوع کر سکتے ہو، نہ تم سجدہ کر سکتے ہو، تو اپنی آنکھ کے پلکوں سے اشارے سے تم رکوع بھی کر سکتے ہو، اپنی آنکھ بند کر کے تم سجدہ بھی کر سکتے ہو. کیا ایکسکیوز ہے آپ کے میرے پاس؟ کس کے پاس ایکسکیوز ہے بتائیے؟ اور اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے ایکسکیوز؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے ہمارے پاس نہ جھکنے کے بہانے کہاں سے لے کر آئیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اور یاد رکھیے گا، جو اللہ کا نہیں ہو سکتا وہ کسی کا نہیں ہو سکتا. جو اللہ کا نہیں ہو سکتا وہ کسی کا نہیں ہو سکتا. منافقین کا ذکر آتا ہے قرآن کریم میں. یہ جا کر کہتے تھے یہود کو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے. سورہ حشر میں آتا ہے. یہ غزوہ بنو نذیر کا ذکر ہے. سن 4 ہجری میں غزوہ پیش آیا. سورہ الحشر میں اس کا تذکرہ ہے. منافقین نے کہا ہم تمہارا ساتھ دیں گے. اللہ فرماتا ہے اتنے ہی سچے ہوتے تو اللہ کی نہ مانتے، اتنے ہی سچے ہوتے تو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی نہ مانتے. جھوٹے ہیں لوگ. تو بھائی تنہائی میں غور کیجئے، کیوں ہم جو لوگ بے نمازی ہیں، کیوں بے نمازی ہیں؟ کیا ویلڈ ایکسکیوز ہے؟ ہم تو چھوٹے چھوٹے شارٹ کلپس دیکھ رہے ہیں. 2 ٹانگیں بندے کی کٹی ہوئی، 2 مصنوعی ٹانگیں لگی ہوئی، وہ کھڑا ہو کر قیام کر رہا ہے اور جھک کر جو ہے سجدہ کر رہا ہے. ٹانگ کسی کی موو نہیں کر رہی، وہ بیچارہ لیٹ کے رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے. کیا ایکسکیوز ہے میرے اور آپ کے پاس؟ کیا بہانہ ہے میرے اور آپ کے پاس کہ ہم نماز نہ ادا کریں؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور کل جہنم کی آگ سے بچائے. آج ذرا ٹیمپریچر 40 کے قریب آیا، کراچی والوں کے ہوش اڑ گئے. ذرا سندھ کی طرف چلے جائیں 45، ذرا ہوش اڑ جاتے ہیں. جہنم کی آگ،
اللہ ان امیجنیبل، اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ جہنمی کہہ رہے ہیں لم نکو من المصلین، ہم نماز ادا کرنے والے نہیں تھے. پہلی وجہ جہنم میں جانے کی نماز ادا نہ کرنا. اللہ ہمیں معاف کرے اور تمام نمازوں کی حفاظت کی، پابندی کی، مردوں کو بالخصوص با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری وجہ، جہنمی کیا کہیں گے؟ جنت والے پوچھ رہے ہیں اے جہنمیوں کیا شے تمہیں جہنم کی بھڑکتی آگ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھلانے والے نہیں تھے. اللہ اکبر کبیرہ. مسکین کی تعریف بھی ہے، وہ فقہی تعریف اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ زکوٰۃ جن لوگوں کو دی جا سکتی ان میں فقیر اور مسکین دونوں شامل ہیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں ذکر آتا ہے. ایک رائے یہ ہے کہ مسکین وہ ہے جو کچھ کماتا بھی ہے لیکن اتنا نہیں کما پاتا کہ اس کی بنیادی حاجات پوری ہو سکیں. اور ہم میں سے جو لوگ بہرحال تھوڑا فہم رکھتے ہیں وہ چیک کر لیں کہ منیمم ویج اگر 40,000 بھی ملک کے اکثر صوبوں میں ہے تو اس 40,000 میں 4 افراد کا کوئی بجٹ بنا کے دکھا دیں. جو کرائے کے گھر میں ہو رہنے والا ہو کوئی بنا کے دکھا دیں، ہم سب کو پتہ ہے. تو وہ تو ایک فقہی تعریف ہے مسکین کی کہ کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی، فقیر کو دی جا سکتی ہے، مسکین کو. وہ تفسیر سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں 8 مدات 8 افراد یا کیٹیگریز آف پیپل جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ایک وہ تفصیل ہے. ایک مسکین ہے جو بھوکا ہے، پیاسا ہے، حاجت مند ہے. اور یہ جہنمی کہہ رہے ہیں ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. مطلب کیا ہے؟ مسکین سامنے، ایک شخص بھوکا سامنے، ضرورت مند سامنے ہے، اور اللہ نے تمہیں توفیق بھی دے رکھی ہے، تم اس کی مدد کر سکتے ہو، تم اس کو کھلا سکتے ہو، تم اس کو پلا سکتے ہو، تم اس کو پہنا سکتے ہو، تم اس کو کچھ دے سکتے ہو، اور پھر بھی یہ کام نہ کرو تو یہ شے بھی وہ ہے جو جہنم کی طرف لے جانے والا. اب یہ حقوق العباد کی بات آ رہی ہے، یہ انسانیت کے ساتھ حسن سلوک کی بات آ رہی، یہ خدمت خلق، یہ بھی اللہ کا کلام بیان کر رہا ہے، اللہ کا دین بتا رہا ہے. اور ہم ہمیشہ بات کر رہے ہیں حقوق اللہ کا بھی ذکر کرو، حقوق العباد کی بھی بات کرو، دونوں باتیں قرآن میں ساتھ ساتھ آ رہی ہم کر رہے ہیں. یہ ہے ہمارے دین میں لوگوں کی حاجات کو پورا کرنے کی اہمیت جو قرآن کریم بتا رہا ہے. اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کی بڑی پیاری پیاری احادیث. آج اتنے ہم مرعوب اتنے غلام ابن غلام ہیں کہ ہم خدمت خلوی مغرب سے سمجھتے ہیں، سوشل ویلفیئر انگریزی میں سمجھتے ہیں، ہم غیروں سے سمجھتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے رسول کی حدیث ہے مسلم شریف میں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اللہ فرمائے گا قیامت کے دن، حدیث سے قدسی ہے، اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے رسول نقل فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرمائے کہ میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پلایا نہیں، میں بے لباس تھا تو نے مجھے لباس نہ دیا، میں بیمار تھا تو نے مجھے دوا نہ دی. بندہ کہے گا اللہ تو رب العالمین ہے، تو رب العالمین ہر حاجت سے پاک ہے، تجھے بھوک سے، پیاس سے، لباس سے، بیماری سے کیا واسطہ؟ اللہ فرمائے گا کہ نہ، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، میرا فلاں بندہ بے لباس تھا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو نے اس کو کھلایا ہوتا، اگر تو نے اس کو پلایا ہوتا، اگر تو نے اس کو پہنایا ہوتا، اگر تو نے اس کی عیادت کی ہوتی، دوا اس کو پہنچائی ہوتی، تو مجھے پا لیتا، تو مجھے پا لیتا، تو مجھے پا لیتا. اللہ اکبر کبیرہ. کہیں اور سے سوشل ویلفیئر سیکھیں گے ہم، کہیں اور سے خدمت خلق کے تصورات کو ہم لیں گے؟ اللہ کے رسول بتا رہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور توفیق ہونے کے باوجود، استطاعت ہونے کے باوجود، ریسورسز اویلیبل ہیں، کیپیسٹی اویلیبل ہے، اور بھوکوں کو نہیں کھلا رہے ہو تم، حاجت مند کی حاجت کو پورا کرنے کی اپنی سی کوشش نہیں کر رہے، یہ طرز عمل بھی جہنم کی طرف لے جا سکتا ہے. ہاں کم از کم زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، وہ ہمیں معلوم ہے، لیکن زکوٰۃ کافی تھوڑی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ بھی حدیث ہے جامع ترمذی میں، ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ، بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حصہ مقرر ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنہیں اللہ نے عطا کیا اللہ اور انہیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس وقت جو معاشی جبر ہے، مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، ایک بہت بڑی تعداد ہماری پاورٹی لیول پر، غربت کی سطح اس سے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے. ایسے میں جن کی جیب بھری ہوئی ہے، جن کا پیٹ بھرا ہوا ہے، جن کو اللہ نے عطا فرمایا، اللہ کے بندو اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرو. وہ جو قارون کا واقعہ قرآن پاک میں آتا ہے، کچھ عرصے پہلے ہم نے مطالعہ بھی کیا، سورہ قصص کے 8ویں رکوع میں ذکر آتا ہے، قارون کو بھی اللہ نے کہا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا، تجھے دیا نا مال، تو بندوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر، تو بندوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر. اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بھی ہے کہ اللہ نے نعمت عطا کی ہے،
اس نعمت میں دوسروں کو بھی شریک کیا جائے، وہ نعمت دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دو وجوہات ہو گئیں جہنم میں جانے کی۔ تیسری وجہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم فضول بحثیں کرنے والوں کے ساتھ مشغول رہتے تھے۔ یہ نخوض کیا ہے؟ یہ ہے جس کا ایک ترجمہ کیا جائے گا اردو میں کٹ حجتی کرنا، بحث برائے بحث کرنا، بیہودہ گفتگو کرنا۔ اور خاص طور پر جب یہ مشرکین مکہ کے تعلق سے کلام ہے اور دین دشمنوں کے تعلق سے کلام ہے، تو دین کا مذاق اڑانا، دین والوں کا مذاق اڑانا، رسول کا مذاق اڑانا، پیغمبر کا مذاق اڑانا، پیغمبر کے ساتھیوں کا مذاق اڑانا، اللہ کے ماننے والوں کا مذاق اڑانا، یہ سب اس میں شامل ہے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ تیسری وجہ جہنمی کیا بیان کر رہے ہیں؟ ہم فضول بحثیں کرنے والے، کٹ حجتی کرنے والے، ٹونٹنگ کرنے والے، انگلیاں اٹھانے والے، مذاق اڑانے والے، فضول بحثیں کرنے والے، ان کے ساتھ لگے رہے۔ اس کے بہت سارے پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ اپنے وقت کو برباد کرنا۔ مومن کی زندگی وہ اس کو ایسٹ نہیں، لائبلٹی سمجھتا ہے۔ مومن کو پتہ ہے زندگی جو گزار رہا ہوں کل اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اس کے پاس وقت کی طرح کے فضول کاموں میں اپنے وقت کو برباد کرے گا۔ ایمان والوں کی شان، جنت الفردوس پانے والوں کی صفت سورہ المؤمنون کے شروع میں آتی ہے، والذین هم عن اللغو معرضون۔ یہ جنت الفردوس پانے والے کون ہیں؟ لغو یعنی بیکار فضول باتوں سے بچنے والے، ایسے کام جس میں دنیا کا کوئی جائز فائدہ نہیں، ایسے کام جن میں آخرت کا کوئی فائدہ نہیں، فضول ہے۔ اور ہم سب کو پتہ ہے، دل سے آواز آئے گی یہ فضول کام کر رہا ہوں میں۔ اسکرین ٹائم ہم دیکھ لیں، دوستوں کی محفلوں میں کتنا آؤٹ ہو جاتے ہیں بعض اوقات، اور اسکرین پہ جو کچھ چل رہا ہے کتنا غلط ہم سب کو پتہ ہے۔ کیا میں آپ کے سامنے تفصیلات رکھوں؟ ہم چیک کر لیں۔ ایک تو یہ ہے فضول معاملات، لیکن ایک ہے وہ جو مشرکین مکہ کرتے تھے، وہ کفار کرتے تھے، دین کا مذاق اڑانا، رسول اللہ کا مذاق اڑانا، معاذ اللہ، پیغمبروں کا مذاق اڑانا، نبی علیہ السلام کے صحابہ کا مذاق اڑانا، اللہ کی کتاب کا مذاق اڑانا، اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا، نماز کا مذاق اڑانا، اذان کا مذاق اڑانا۔ یہ دین دشمن پہلے بھی کرتے تھے، یہ آج بھی ہو رہا ہے۔ اور آئیے اپنے معاشرے میں آج بڑا آسان ہے دین والوں کو نشانہ بنانا۔ دین والوں میں اچھے بھی ہوں گے اور برے بھی ہو سکتے ہیں، مجھے اس سے اتفاق ہے۔ علماء کرام کی بھی دو قسمیں ہوں گی، علماء سو ہوں گے، علماء حق ہوں گے، بالکل صحیح ہے۔ جس طرح ڈاکٹرز اچھے بھی ہوں گے اور بہت بڑے قصائی بھی ہوتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ ہماری فیلڈ آڈٹ کی رہی ہے، آڈیٹرز بہت اچھے بھی ہوتے ہیں اور ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کو بتاتے کہ جناب حرام خوری کیسے کرنی اور حرام خوری کو چھپانا کیسے ہے۔ وکلاء بہت اچھے بھی ہوں گے، میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، اور بہت بڑے لوٹ مار کرنے والے بھی ہوں گے۔ کبھی جہاز میں بیٹھ کے ان کی زبانیں ہم نے سنی ہے، 1-1.5 گھنٹہ مصیبت پڑ گئی کہ یہ ان کی زبان ہے جن کی کروڑوں کی فیسیں ہیں یہاں پر مقدمات لڑنے کی۔ میں کسی کا نام نہیں لے رہا آپ کے سامنے۔ تو اچھے اور برے ہر جگہ ملیں گے نا۔ تو دین والوں میں بھی یا دین کا کام کرنے والوں میں اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے، بالکل صحیح ہے۔ لیکن ہر ایک معاملے میں دین والوں پر انگلیاں اٹھانا، اور یہ آج ٹرینڈ بنا ہوا ہے اس وقت سوشل میڈیا پر، ذرا علمی نوعیت کے اختلاف کے نتیجے میں جو زبان استعمال کر دیندار لوگ استعمال کر رہے ہیں، شرم نہیں آتی؟ مسلمان کی جان، مال اور حرمت، یہ آبرو، جان، مال، آبرو اسی طرح حرام ہے جیسے عرفہ کا دن، ذی الحجہ کا مہینہ، مکہ کی سرزمین مقدس۔ اللہ کے رسول کا خطبہ حجۃ الوداع ذہن میں لے کر آئی، اور جس طرح کی زبان استعمال ہو رہی۔ بعض علماء کرام 1-2 دن پہلے اس سے پہلے شہید کیے گئے، ان کی شہادت پر لوگوں نے نہیں چھوڑا ہے ان کو، اور اس طرح کی بد کلامی، اور اپنے چہرے پر سنت رسول سجا کر، سر پر ٹوپی رکھ کر، عمامہ شریف پہن کر، اور اس طرح کی بد کلامی، شرم آنی چاہیے۔ ہم کنڈیم کریں گے ان کو، لیکن بھائی کیا سارے علماء، سارے دین والے، سارے دین کا کام کرنے والے سب کو یہ کہ لاٹھی سے ہانکنا شروع کر دو گے؟ یہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے اس وقت۔ یوٹیوبر وہ پسند ہے لوگوں کو، موٹیویشنل اسپیکر وہ پسند ہے، ذرا لبرل قسم کا، دیندار قسم کا بندہ وہ پسند ہے جو علماء کے بارے میں بد کلامی کرے، گستاخی کرے اور نہ جانے کیا کچھ کرے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ کٹ حجتی کی بات ہے۔ دین کو تو برا کہنا مشکل ہے ان کے لیے، کیا خیال ہے؟ دین کو تو برا کہنا مشکل ہے نا، لیکن اپنا سارا زور کا لگاتے ہیں دینداروں کے اوپر۔ پھر ایک وہ طبقہ ہے جو لبرل طبقہ ہے، سیکولر طبقہ ہے، باہر والوں کے ٹکڑوں پر پلے والا طبقہ ہے۔ کس طرح شریعت کے احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، نکاح کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، پردے کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔
ایک معروف صحافی نے حکومت کو یہ مشورہ دیا جم وغیرہ کے بھئی تم نے معاملات کیے تو جم کے اندر مردوں کا الگ سیکشن کر دو، عورتوں کا الگ کر دو، سیکشن الگ نہیں کر سکتے، ٹائمنگز الگ کر دو. اس پر جو طوفان بدتمیزی، جو گالیاں دی جا رہی اس اللہ کے بندے کو، عجیب بات، حد ہو گئی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ کٹ حجتی کا معاملہ، بےہودہ باتوں کا معاملہ، دین کو نشانہ بنانا، دین والوں کو نشانہ بنانا. یہ دین دشمن ہمیشہ ہر دور میں کرتے رہے. قرآن پڑھیں آپ، نوح علیہ السلام کے دور میں ہوا، لوط علیہ السلام کے دور میں ہوا، صالح علیہ السلام کے دور میں ہوا، ہود علیہ السلام کے دور میں ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوا. یہ ہر دور میں ہوا ہے. یہاں ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ جہنم میں لے جانے والی تیسری بات، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم فضول بحث کرنے والوں کے ساتھ مشغول رہتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، چوتھی بات، اور ہم بدلے کے دن کو جھٹلاتے تھے. بدلے کا دن کون سا ہے جی؟ قیامت کا دن. ہر نماز میں ہم کیا اقرار کرتے؟ مالک یوم الدین، ہم اقرار کرتے ہیں. یہاں اہل جہنم کیا کہہ رہے ہیں؟ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم بدلے کے دن کو جھٹلاتے تھے. جھٹلانا دو اعتبار سے ہوتا ہے. ایک کھلے پکے کافر کا جھٹلانا، وہ مانتا ہی نہیں آخرت کو، اور ایک ماننے والوں کا جھٹلانا جو مان کر بھی نہیں مانتے. سخت بات ہے مگر حق بات ہے. قرآن کریم میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 آیت الکرسی ہے. البقرہ آیت نمبر 255 آیت الکرسی ہے. اس سے ایک آیت پہلے البقرہ آیت 254، البقرہ آیت نمبر 254. یا ایھا الذین آمنوا، کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ سب کو ترجمہ یاد ہے نا؟ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ. اے ایمان والو، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کرو، تیاری کر لو. جس دن کوئی خرید و فروخت، کوئی جھوٹی سفارش، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی. آخری الفاظ سنی آیت کے، والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہیں. آیت شروع کس سے ہوئی؟ ایمان والوں، اور ختم کس پر ہو رہی؟ کافر. کیا مطلب؟ جب ایک حکم کے بعد کفر کا لفظ آتا ہے تو مطلب ہوتا ہے حکم پر عمل نہ کرنا. حج کے بارے میں قرآن میں ہے نا، قرآن پاک میں سورہ آل عمران آیت نمبر 97 وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ، کفر کا لفظ. اور اللہ کا حق ہے لوگوں کے ذمے جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا اس کے گھر کا حج کرے. وَمَنْ كَفَرَ، اور جو کفر کرے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو بے شک اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے. یہاں کفر کیا ہے؟ ہندو کا، عیسائی کا، یہودی کا؟ نہ، وہ مسلمان جو استطاعت کے باوجود حج ادا نہیں کرتا وہ کفر کر رہا عملاً. حدیث سنیے نماز کے بارے میں، جامع ترمذی میں روایت، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی وہ کفر کر چکا. اللہ کے رسول کی حدیث ہے بھائی. یہ عملاً کفر ہے، عملاً. بے نمازی کا جنازہ پڑھیں گے ہم، وہ قانون مسلمان ہے، مگر عملاً یہ کفر ہے نماز ادا نہ کرنا، عملاً یہ کفر ہے آخرت کی تیاری نہ کرنا، عملاً یہ کفر ہے استطاعت کے باوجود حج ادا نہ کرنا. اسی طرح جان لیجئے جھٹلانا ایک پکے کافر کا ہوتا ہے اور ایک ماننے والے کا کہ وہ آخرت کی تیاری نہ کرے. تنہائی میں بیٹھیں، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، میں اور آپ مرنے کو تیار ہیں رائٹ ناؤ، اسی وقت، ابھی. ہم کہیں گے ہاں جمعے کی حالت میں نماز میں آ جائے موت، چلے جمعے کے بعد بیٹھ کے سوچیں، مرنے کو تیار ہیں؟ ہمارے معاملات ٹھیک ہیں اللہ کے بارے میں، اس کے بندوں کے بارے میں؟ جی، ہمارے قرض کے معاملات ٹھیک ہیں، ہماری آمدن کے معاملات ٹھیک ہیں، ہمارے حقوق والعباد کے معاملات سیٹ ہیں، اللہ کے بارے میں معاملات ہمارے ٹھیک ہیں. امتی ہونے کے ناطے بھی کوئی ذمہ داری ہم پر ہے کہ نہیں؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے نمائندے ہیں، ان کے دین کی محنت کے حوالے سے ہمارے معاملات ٹھیک ہیں؟ چیک کریں، اس سے پتا چلے گا ڈو وی ریئلی بلیو ان دا ہیئر آفٹر، کیا واقعی آخرت پر ہمارا یقین ہے یا دعویٰ ہے لیکن شاید عمل اس کے برعکس. اللہ معاف کرے. یہ چوتھی وجہ، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم بدلے کے دن کو جھٹلاتے تھے. پھر کیا ہوا؟ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ یقین آ گیا. تمام امت کے علماء فرماتے یقین سے مراد یہاں کیا ہے؟ موت. اس لیے کہ موت سے بڑھ کر کوئی یقینی شے ہے نہیں. اللہ کو کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا، ہم نہیں مانتے، اس کا جواب دے دیں گے. موت کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ موت کو میں نہیں مانتا؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ سب کے سامنے کی بات. اور ہر جانے والا مجھے اور آپ کو بیل دے کے جا رہا ہے، بھائی تو بھی آئے گا میرے پیچھے. وہ 3 دن کا بچہ بھی جاتا ہم نے جنازہ پڑھایا، 3 سانس والا بچہ بھی جاتا ہم نے جنازہ پڑھایا، 1.5 برس والا بھی جاتا ہم نے جنازہ پڑھایا، 21 برس والا بھی جاتا ہے جنازہ ہم نے پڑھایا.
میں نا آپ نے بھی جانا ہے، آنی ہے موت۔ یہ ہے بھائی سورہ مدثر کی آیات 44 سے لے کر 42 سے لے کر 47، 42 سے 47، یہ مکالمہ جنت والوں کا جہنم والوں سے۔ اور جہنم والے کہہ رہے ہیں کیوں جہنم میں گئے؟ پہلی بات ہم نماز ادا کرنے والے نہیں تھے، دوسری بات ہم مسکینوں کو کھلانے والے نہیں تھے، تیسری بات فضول بحثوں میں حجیتوں میں بیٹھ کر لگے رہے، اس کے ساتھ ہم بیہودہ باتوں میں بیٹھے رہے، اور ہم نے آخرت کو جھٹلا ڈالا، بدلے کے دن کو جھٹلایا، پھر ہمیں موت آ گئی۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان حرکتوں سے محفوظ رکھے، ان کرتوتوں سے بچائے، اور کل کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ دو باتیں اور رکھنی ہیں آپ کے سامنے مختصراً۔ غزہ کے حوالے سے بھائی امت بھول گئی ہے، اور امریکہ نے جو حملہ کیا اسرائیل کی ایما پر، ایران پر، اس امریکہ ایران اور امریکہ / اسرائیل ایران جنگ بھول گئے ہم غزہ کو۔ پچھلے سال 25 جنوری 2025 کو ایک جنگ بندی معاہدہ تو ہوا، اس کے بعد بھی اسرائیل باز نہیں آیا۔ کم از کم 850 سے زیادہ شہادتیں پھر بھی ہو چکی ہیں، اور 1.5 مہینہ کم و بیش رمضان کا کچھ عرصہ ملا کر مسجد اقصی پر تالا لگا رہا۔ مسجد اقصی کی بے حرمتی بار بار ہو رہی ہے۔ اسرائیلی وزراء کی سرپرستی میں اسرائیل کا جھنڈا بھی وہاں پر لہرایا گیا، اور مسجد اقصی کے قریب زیر زمین کھدائی انٹرنیشنل رپورٹس کے مطابق اور بڑھ رہی ہے، اور وہاں کے لوگوں کے جذبات اب بھی ٹھنڈے نہیں پڑے ہیں۔ اور وہ تیسرا حرم ہے ہمارا، حرم مکہ، حرم مدینہ اور حرم اقصی، خدا را بھول نہ جائیں۔ بھول گئے ہم لوگ، ہم سے تو بائیکاٹ نہیں ہوا، ہم سے تو پیپسی، کوکو کولا، میکڈونلڈس یہ چھوٹا نہیں ہم سے، یہ نہیں چھوٹا ہم سے، مطلب ہمارا ایمان مطلب کہاں کھڑا ہے، یہ نہیں چھوٹا۔ اس کے بغیر مر جائیں گے کیا ہم لوگ؟ یہ معاشی بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ، سفارتی طور پر ان کے خلاف بہت کچھ ہو سکتا تھا، مگر وی آر فیلڈ۔ بہرحال ہم تو دعوت دیتے رہیں گے کہ ہم نے بھولنا نہیں ہے، جو ان کی اخلاقی مدد ہے، مالی مدد ہے، وہ ہمیں کرنی، جو ان کے لیے آواز بلند کرنی وہ ہمیں کرنی چاہیے۔ اور مسلم امہ کو تو ہم توجہ دلائیں گے، مسلمان حکمرانوں کو۔ یہ تو OIC کے چارٹر تک میں لکھا ہے، بار بار ہم نے پچھلے 2 سالوں میں باتیں بیان کی ہیں۔ OIC کے چارٹر میں لکھا ہے کہ ایک آزاد ریاست فلسطین کی، بس فلسطین کی بس، اور یروشلم کی آزادی اور اقصی کی حرمت کی حفاظت کے لیے اگر ہمیں عسکری طور پر بھی یعنی ملیٹریلی بھی اگر کچھ کرنا پڑا تو ہم کریں گے، طے شدہ بات ہے ہمارے ہاں۔ مگر ہمارے مسلم حکمران بھول چکے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ امت کے حال پر رحم فرمائے۔ اگر کبھی نیٹو کا اتحاد بن سکتا ہے دنیا میں ظلم اور دیگر کاموں کے لیے امریکہ کا ساتھ دینے کے لیے، تو نیٹو کی طرز پر مسلم امہ کا اتحاد کیوں نہیں بن سکتا؟ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے اور اس طرح توجہ کرنے کی توفیق دے۔ ہم نے بھولنا نہیں ہے، ہمیں دعائیں بھی کرنی ہے، ان کی مالی مدد جو ہو سکتی ہے، جو اخلاقی مدد ہو سکتی ہے، جو آواز بلند کی جا سکتی ہے، وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ 1 برس پہلے کی بات ہے، بھارت نے پاکستان کے ساتھ گڑبڑ کی، اور الحمدللہ ہماری افواج نے، بالخصوص ہماری ایئر فورس نے بھرپور جواب دیا بھارت کو۔ 1 سال پہلے کی بات ہے، اور ہم نے اس کو بنیان و مرصوص کہا، اور سورہ الصف کی آیت نمبر 4 سے الفاظ لیے گئے، اور ہمارے استاد بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ویڈیو میں سے یہی آیت پاکستان کے نیشنل ٹیلی ویژن پر بھی اور ادروائز بھی پریزنٹ کی گئی ترجمے کے ساتھ۔ سورہ صف کی آیت نمبر 4، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ ان سے محبت فرماتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کا سیسا پلائی ہوئی دیوار، مضبوط دیوار کی طرح جنگ کرتے، قتال کرتے ہیں۔ تو ہم نے اس وقت بھی تحسین کی تھی، یہ اللہ کا فضل ہے اس مملکت خدا داد پر کہ جو ہتھیاروں کی تیاری، جنگی صلاحیت کا حصول قرآن حکم دیتا ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 60 میں اس کے مطابق ہماری تیاری تھی، الحمدللہ ہم نے دشمن کو بھرپور جواب دیا۔ ہم نے اس وقت بھی تحسین کی تھی، اللہ اس مملکت کی بھی حفاظت فرمائے، اور یہ جو اللہ نے چھپڑ پھاڑ کر ہمیں ایٹمی صلاحیت، میزائل ٹیکنالوجی، بہترین تربیت یافتہ فوج دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرمائے۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا، البتہ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہے ہیں، ایک ہے ملک کی سرحدوں کی حفاظت، وہ انہی اداروں کا کام ہے۔ ایک ہے ملک کی نظریاتی حفاظت، یہ ملک کس کام کے لیے لیا تھا ہم نے؟ اس کا نام کیا رکھا تھا ہم نے؟
اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ اسلامی بنا؟ پوچھے نا، یہ اسلامی بنا؟ تو اگر یہ نظریہ ختم ہو جائے گا تو کیا ہماری سرحدوں کی حفاظت کافی ہوگی ہمارے لیے؟ نہیں۔ یو ایس ایس آر، آج جو ہمارے بچے 20 سال والے ان کو تو پتہ بھی نہیں، بس وہ ہسٹری میں کبھی پڑھ لیں گے۔ بزرگوں کو یاد ہے یو ایس ایس آر ایک غلغلہ تھا دنیا میں، کولڈ وار چلتی تھی یو ایس ایس آر کی، وہ یو ایس ایس آر بچا، چھوٹا سا رشیا بچا ہے بس۔ یو ایس ایس آر تو ختم ہو گیا، کیوں؟ نظریہ تھا، وہ نظریہ کمیونزم کا ختم ہوا، وہ دفن ہوا، ان کی ایٹمی صلاحیت بھی ان کو بچا نہ سکی۔ یو ایس ایس آر نام کی کوئی شے آج دنیا کے نقشے پر موجود نہیں۔ یاد رکھنا چاہیے اگر نظریہ ختم تو محض اسلحہ کافی نہیں ہے، یو ایس ایس آر کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو توفیق دے۔ دیکھیے پھر اللہ کا ایک اور انعام، پھر اللہ تعالیٰ کا ایک اور احسان۔ یہ اس سال مئی میں کیا ہوا؟ جناب امریکہ ایران کی جنگ کا معاملہ ایران پر مسلط کی گئی ہے، پاکستان کے کردار بن گیا۔ ہاں جی، حالانکہ ساری باتیں ڈائریکٹ ہو سکتی نہیں، جی امریکہ پاکستان کو لکھ کے دے رہا ہے، پاکستان ایران کو پہنچا رہا ہے، ایران پاکستان کو پہنچا رہا ہے، پاکستانوں کو۔ اب کچھ بھی کہہ لیں، اللہ نے ملک کو یہ موقع دے دیا۔ یار اللہ نعمت دے رہا ہے تمہیں، تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہاں مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کر رہے ہیں کہ جناب اس وقت ہمارا پاسپورٹ کہاں کھڑا ہے؟ نیچے سے اوپر آئے تو چوتھے 5ویں نمبر پر ہے دنیا میں۔ ہماری عدلیہ کہاں کھڑی ہے؟ نیچے سے اوپر آئے تو کوئی 20واں 25واں نمبر ہوگا، نیچے سے اوپر اگر آئیں تو۔ ہمارے ملک کی کرپشن کا حال کیا ہے؟ بچہ پریشان ہے اور آپ بھگت رہے ہیں اس کو۔ لوٹی ہوئی دولت ملک کو واپس نہیں مل رہی۔ کتنے بڑے بڑے کیسز تھے بڑے بڑے ناموں کے، جناب سب کو معافی مل چکی ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے قوم کو لوٹی ہوئی دولت واپس نہیں مل رہی۔ جی ہمارے ملک میں شریعت کے خلاف قانون سازیاں ہو رہی ہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ صوبائی اسمبلیوں میں، پھر اوپر نیشنل اسمبلی میں، وہ شریعت کے قوانین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہاں کوئی ہندو ممبر کھڑا ہو کر، اس کو میں نے فون پر بھی مبارکباد دی، بخدا کراچی میں سندھ اسمبلی میں ایک ہندو ممبر اسمبلی کھڑا ہو کر شراب کی پابندی کی بات کرے، مسلمان کھڑے ہو کر اس کو چپ کرا دیتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ریاستی اداروں کے بعض ذمہ داران شریعت کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ پنجاب میں اتنی بڑی زمین فلم سٹی کے نام پر دی جا رہی۔ فلم سٹی واٹ ڈز اٹ مین؟ فحاشی، عریانی، بے حیائی، قوم کے پیسے کا ضیاع، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات۔ اور ایک معروف صحافی کہے خدا کے بندوں کچھ پردے کا خیال کرو، اس کو گالیاں دینا، کچھ ریاستی ذمہ دار اس کے پیچھے پڑ جائیں۔ یہ ہم سیاسی سطح پہ کر رہے ہیں۔ معاشی سطح پر سود کا دھندا ختم نہیں، اللہ رسول سے جنگ جاری۔ 3.25 لاکھ روپے کا ایک بچہ ہمارا بھی پیدا ہوگا مقروض، یہ بھی 1 آدھ مہینے پرانی فگر ہے۔ آئی پی پیز کو ہم کتنا پے کر رہے ہیں، بھگت میں اور آپ رہے ہیں۔ اشرافیہ کی عیاشیاں ختم نہ ہو، ہائی افس کے پرکس اور بینیفٹس ختم نہ ہو، عوام کو جو ہے ہم بوجھ تلے پیس رہے ہیں۔ معاشرت کی سطح پر کالج یونیورسٹیز میں ہم بھی جاتے ہیں کبھی لیکچرز کے لیے، نگاہ بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ پرائیویٹ ادارے چلانے والے کہہ رہے ہیں یہ تعلیم کا مقام، بھائی برا نہ مانیے گا، یہ تعلیم کا مقام کم ہے، یہ میٹنگ پلیسز زیادہ ہیں، میٹنگ پلیسز۔ تعلیمی اداروں میں منشیات، عشق و محبت کی داستانیں، بچے بچیاں خودکشیاں کر رہے ہیں کیونکہ بریک اپ ہو جاتا ہے۔ جن بچوں کو پتا ہے ان کو پتا ہے واٹ ڈز اٹ مین۔ یہ ہمارا کلچر، بے حیائی کا طوفان تو ہے ہی ہے، دجالی تہذیب مسلط کی جا رہی۔ اب میں وہ جملے نہیں کہہ سکتا کہ کس طرح کے پروڈکٹ ان کی تشہیر ہماری یونیورسٹیز میں کی جا رہی ہے، جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے بیٹھ کے آپ کے سامنے، اس کی تشہیر کے لیے پروگرامز کیے جا رہے ہیں یونیورسٹیز کے اندر۔ آوے کا ہوا بگڑا ہوا ہے۔ تو بھائی ایک بنیاد و مرصوص اس پاکستان کو بنانا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو توڑ کر کیا پاکستان مضبوط ہوگا؟ خدا را اس کی بھی طرف توجہ کریں۔ اور اگر اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو یاد رکھیں پھر کوئی ہمارے ساتھ نہیں، کوئی ہمارے ساتھ نہیں، کوئی نہیں بچائے گا ہمیں، نہ امریکہ نہ چائنا کوئی ہمیں بچائے گا۔ تو خدا را ہمارے حکمرانوں کو چاہیے اس طرف توجہ کریں، اس پاکستان کو حقیقی معنی میں اسلامی پاکستان اور حقیقی معنی میں بنیاد و مرصوص بنانا ہے۔ تو یہ سیاسی سطح پر، معاشی سطح پر، معاشرتی سطح پر یہ اللہ کے جو احکامات توڑے جا رہے ہیں، اس کے برعکس اللہ کی شریعت کے نفاذ کی طرف پیش قدمی کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر جی۔